السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کو لے کر بڑی فکر مندی اور بہت زیادہ لوگوں کے درمیان اندیشے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بہت ساری شادیاں ٹوٹ جا رہی ہیں۔ بہت ساری شادیوں کا جو مقصد کا مطلب یہ ہے کہ سکون اطمینان حاصل ہونی چاہیے، زندگی میں چین اور سکون ہونا چاہیے، وہ سکون نہیں مل پا رہا ہے۔ شادی آدمی کرتا ہے تو حدیث شریف میں بھی آتا ہے تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ ایک عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ حدیث شریف کے آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دینداری کو بنیاد بناؤ، تمہیں کامیابی حاصل ہوگی، تمہارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ آدمی آج کل مال دیکھتا ہے کہ لڑکی مالدار ہے یا نہیں، میرے بیٹے کو کیا ملے گا، میرے گھر کو کیا جہیز آئے گا، کیا روپیہ پیسہ، کیا گاڑیاں، کیا جائیداد۔ یہ گھٹیا درجے کی سوچ ہے۔ یا تو خوبصورتی دیکھتا ہے کہ لڑکی کے اندر کیا خوبصورتی ہے، کیا جمال ہے۔ خوبصورتی ٹھیک ہے لیکن دینداری بھی ہونی چاہیے۔ یا پھر آدمی آج کل برادری دیکھتا ہے، حسب و نسب دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آدمی کو دینداری مقدم رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت اور طریقہ یہ تھا کہ وہ رات کی تنہائیوں میں جب لوگ سو جاتے تھے تو رات کو وہ مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور کرتے تھے، بھوکے پیاسوں کو کھانا کھلاتے تھے، اگر کوئی مسافر باہر سے آیا ہوا ہے تو اس کی مدد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی مدینے کی گلیوں میں وہ گشت کر رہے تھے کہ ایک رات کی تنہائی میں اندھیرے میں ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، ایک ماں اور بیٹی کی کچھ بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہہ رہی تھی اماں، امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹی اتنی رات کی اندھیریوں میں، اتنی رات کی تاریکیوں میں امیر المومنین ہمیں کہاں دیکھ رہے ہیں۔ بیٹی کہہ رہی تھی کہ اماں، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن امیر المومنین کا رب وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے پاس تو ہم کو جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گفتگو سنی اور اس گھر کے دروازے کے سامنے نشان لگا دی، اور صبح میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس گھر میں نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کا نتیجہ دنیا میں کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ اور اس کا پھل دنیا میں یہ نکلا کہ اس جوڑے کی جو نسل ہوئی ہے، اس نسل میں عمر بن عبدالعزیز جیسے خلیفہ راشد پیدا ہوئے۔ اگر آج ہم بھی شادی کو، دینداری کو شادی کی بنیاد بنائیں گے تو ہماری نسلوں میں بھی نیک اور فرما بردار ایسی اولاد، ایسی نسل آئے گی جو دنیا میں دین کا ڈنکا بجائے گی اور سنت و شریعت کی پوری دنیا میں چرچا اور اس کے تشہیر کرے گی۔ لیکن ہمارے ذہن و دماغ میں مالداری، خوبصورتی، حسب و نسب، جس کا بھگتان ہم لوگوں کو دنیا ہی میں بھگتنا پڑا۔